ہم ہمارے بچوں کو دیکھیں کہ ان کے عقائد کے بارے میں ان کو علم ہے کہ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے اتنے بچے ہیں، ان بچوں سے کبھی پوچھ کر دیکھیں کہ ہمارے نبی کا مکمل نام کیا تھا، ہمارے نبی کے والدہ والد کا نام کیا تھا۔ ان سے پوچھیں کہ جو فرشتہ قرآن لے کر آیا فرشتے کا نام کیا تھا۔ کبھی بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا کہ قیامت جو آئے گی، قیامت کسے کہتے ہیں، جو ہمارے اعتقادات میں سے، ہمارے عقیدے کے اندر سے ہے۔ آپ ان سے سوال کریں کہ کتنی کتابیں دنیا میں نازل ہوئی، آپ ان سے سوال کریں کہ بڑے بڑے فرشتوں کے نام کیا ہیں، آپ ان سے سوال کریں کہ خلفائے راشدین کتنے تھے، آپ ان سے پوچھیں کہ قبر کے سوال کیا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے سوال کر کے دیکھیں، پوچھ کے دیکھیں کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ کیسا پیش آئے گا۔ پل صراط کسے کہتے ہیں پوچھ کے دیکھیں، نام عمل کسے کہتے ہیں پوچھ کے دیکھیں، اور قرآن میں کتنی منزلیں ہیں یہ پوچھیے، کتنے سورے ہیں اپنے بچوں سے پوچھ کے دیکھیں۔ میری ماں اور بہنوں، اس اعتبار سے آپ کو کوئی مثبت جواب ملنا بچوں سے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے بچوں میں دنیاوی تعلیم کا تو بڑا رجحان ہے، لیکن دینی تعلیم، عقیدے کی تعلیم اور اسلام کی بنیادی تعلیم سے ہم لوگ بہت پیچھے ہو چکے ہیں۔ اور مسلمانوں کی یہ بھی بہت بڑی کمزوری ہے، اب سے نہیں، بہت ماضی بعید سے زمانے سے ہے کہ ہم لوگ جو ہے قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں جانتے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، پہلی بات تو قرآن کھولتے ہیں تو ان کو عربی ہی نہیں آتی، قرآن سرے سے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھتے بھی ہیں تو ایسا پڑھتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں اگر زبر زیر کا بھی فرق آ جائے گا تو معنی بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں، معنی بالکل برعکس اور الٹے ہو جاتے ہیں، اتنی نازک زبان ہے۔ مثال کے طور پر مثال دی جاتی ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہے نا، کل قیامت کے دن کافر لوگ کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے تو اچھا تھا، کنتو ترابا، ہم مٹی ہوتے تو اچھا تھا۔ کافر لوگوں کے سامنے جب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب آ کے کھڑا ہو جائے گا تو وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ ہم ہمیشہ کے لیے مٹی بن جاتے تو یہ عذاب سے نجات مل جاتی تھی، تو کہیں گے کنتو ترابا کے معنی ہے کاش ہم مٹی ہوتے تو اچھا تھا۔ اس کو اگر کوئی کنتو ترابا کے بجائے کنتا ترابا پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہو گیا تو مٹی ہوتا تو اچھا تھا، یعنی سامنے اللہ کی ذات ہوگی، یعنی گویا کہ اللہ کے ذات تو کہہ رہے ہیں کہ تو مٹی ہوتا تو اچھا تھا، تو یہ کفریہ معنی ہو گئے۔ خالی زبر پیش کے بدلنے سے معنی جو ہے کفر تک پہنچ گئے، کفریہ معنی وہاں پر پیدا ہو گئے، کفریہ معنی اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ ایسی معنی اردو میں مثال دیتے ہیں، ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، ایک آدمی نے کہا چیم پہ جو زبر ہے نا، بکریاں چرا رہا تھا، چروا جو بکریاں چراتا ہے اس کے اوپر پیش لگا دو اب، تو وہ ہو گیا یہ وہ آدمی بکریاں چرا رہا تھا، چرانا کدھر ہو گیا چرانا، تو زبر زیر کے فرق سے اتنا معنی مفہوم مطلب بالکل بدل جاتا۔ ہمارے نوجوان قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہ وہ کیسے پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب نکل رہا ہے، کیا معنی نکل رہا ہے، اس لیے کہ عربی جو ہے اللہ کی زبان ہے اور عربی زبان میں قرآن نازل ہوئی ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ تو کئی نوجوان تو ایسے بیچارے کچھ تو پڑھ لیتے ہیں، بعض ایسے صاف کہتے ہیں کہ مول صاحب ہم بچپن میں کسی نہ مکتب میں پڑھے نہ کسی مول صاحب کے پاس پڑھے، ہم کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو قرآن کھولتے ہیں تو ایک تو عربی نہیں آتی، دوسرے ترجمہ پڑھنے جاتے تو اردو نہیں آتی۔ اب کتنے لوگ یہاں موجود ہیں، کتنے لوگ ہوں گے جو اردو کو اچھی طرح پڑھ سکتے ہوں گے؟ آپ کو اسلامک لٹریچر جو ملے گا اور اسلامی آپ کو جو ہے مواد جو ملے گا، آپ مان لیجئے 70, 70, 80% آپ کو اردو میں ملے گا۔ آپ کو تفسیر پڑھنا ہے تو اردو میں پڑھنا پڑے گا، آپ کو کتابیں پڑھنا ہے، سیاہ ستہ کی کتابیں آپ پڑھنا، وہ تو عربی میں ہے، آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا ترجمہ جو ملے گا اس کا ترجمہ آپ کو اردو میں ملے گا، زیادہ سے زیادہ اردو میں ملے گا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ ہماری مسلمان قوم عربی سے بھی ناواقف ہے، اردو سے بھی ناواقف ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آج ہم اسلام کے تعلیم سے اور اسلامی احکامات سے، اسلام کے مقصد سے ہم بالکل بہت دور ہو چکے ہیں۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور، ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے
معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ہمارا پتہ یاد رکھے، مادنا پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ. اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں. 9700145714 77025705705. عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور.